بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی سورج کے بارے میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔ ویڈیو کا سٹارٹ ابو دہر کی روایت سے کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ سورج غروب آفتاب کے وقت کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چلا جاتا ہے، یعنی رستے پر بڑھتا ہے، جب تک کہ وہ خود کو اللہ کے تخت کے نیچے سجدہ گوہ کر لے اور وہ دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے اور پھر اجازت مل جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ خود کو سجدہ گوہ کرنے جا رہا ہوگا مگر اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور وہ اپنے راستے پر جانے کی اجازت مانگے گا مگر اسے اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے واپس جانے کا حکم دیا جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا، اور پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی اللہ کے اس کلام کی تفسیر ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست خبردار کا اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب اپنے اپنے چکر میں گھوم رہے ہیں۔ سورج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج روشنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورج نہ ہوتا تو ہماری دنیا میں زندگی آباد نہ ہوتی۔ سورج سب کے لیے ضروری ہے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، ہر چیز کے لیے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے۔ Sun is the vital component for the survival of life on Earth as it provides the energy needed for the vegetation to grow۔ بالکل، پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، سبزیاں اگانے کے لیے، پھلوں کے لیے، ہر چیز کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہوتی ہے۔ A nuclear fusion reaction is the primary source of solar energy and the radiant and heat light from the sun. Sun accounts for 99.7% of the mass in the entire solar system, as 70% of sun composition is hydrogen and rest is helium gas. The UV radiation from the sun is very harmful in nature as it may cause skin cancer. Solar energy on Earth is one of the most abundant natural resource which can be utilized for the benefits of mankind. Sun rotates in the direction opposite to the Earth. Sun generates solar wind which can travel through the solar system with a speed of 440 km per second. A solar eclipse is a phenomenon that occurs when the moon comes in between Earth and the sun. The entire sun comprises mainly three layers: photosphere, the chromosphere, and the corona. The size of the sun is so vast that over 1.3 million of Earth could fit inside it, where the surface area is about 12,000 times that of the Earth. The sun will expand in such a size that one day it will consume the Earth, as the sun will burn for 130 million after it burns through all of its hydrogen and not burn helium, which will lead to the expansion of its size. When it reaches this point, it will become a red giant star. The sun is a very big star. The sun gives us light and it illuminates the whole earth. Sun is very important for our life. No work can be done without him. It works by providing light and sunlight throughout the day.
روشنی کے ذرائع اپنی روشنی خارج کرتے ہیں۔ دن کے وقت ہمارے لیے سورج روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ روشنی چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ سورج کی روشنی زمین، ہوا اور پانی کو گرما دیتی ہے۔ صبح کے وقت سورج مشرق سے طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آسمان اوپر کی طرف اٹھ رہا ہو۔ جب یہ ہمارے سر پر آ جائے تو یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، پھر یہ مغرب کی طرف نیچے جاتا نظر آتا ہے۔ دن کے آخری حصے میں یہ مغرب کی طرف غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ حقیقت میں سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب۔ ہماری زمین مغرب سے مشرق کی جانب اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ دن اور رات کا آنا اسی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہو وہاں پر دن ہو جاتا ہے، دوسرے حصے میں رات ہو جاتی ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں حرکت کرتی ہے۔ اسی حرکت کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ اور ہماری کچھ بنیادی سمتیں بھی ہیں، جیسے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب۔ شمال اور جنوب ایک دوسرے کے سامنے ہیں، مشرق اور مغرب ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ مشرق کے بائیں جانب شمال ہے۔ زمین 24 گھنٹوں میں اپنے محور کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ زمین اپنے مدار میں ایک چکر 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی سائے کیسے بنتے ہیں۔ روشنی شفاف شیشے اور پانی سے گزر سکتی ہے، لیکن یہ ہمارے جسم سے نہیں گزر سکتی۔ جب کوئی غیر شفاف چیز روشنی کے راستے میں آ جائے تو پیچھے اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ ہم روزانہ کئی چیزوں کے سائے بنتے دیکھتے ہیں۔ دن کے دوران سائے بدلتے ہیں۔ آسمان پر سورج کے مقام کے ساتھ ساتھ سائے بدلتے ہیں۔ دن کے آغاز پر سائے لمبے ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی کم زاویے پر آ رہی ہوتی ہے، سائے دوپہر تک چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت سورج ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، سائے بہت چھوٹے بنتے ہیں۔ یہ سائے غروب آفتاب تک لمبے ہو جاتے ہیں۔ یہ سائے مشرق کی طرف کھنچے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی دھوپ گھڑی کے بارے میں۔ دھوپ گھڑی وقت بتا سکتی ہے۔ اس کی سطح پر دن کے ہر گھنٹے کے لیے نشان لگے ہوتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی دھوپ گھڑی پر پڑتی ہے تو اس کا ایک حصہ ان نشانات پر سایہ بناتا ہے۔ سائے کا مقام بتاتا ہے کہ کیا وقت ہوا ہے۔ سورج کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سب جو میں نے آپ کو بھی بتایا، یہ سب سورج کے بارے میں ہی تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، ٹیک کیئر آف یو، اللہ حافظ۔